امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی حافظہ اللہ تعالی استاداں دا بہت سارے موضوعات دفاع صحابہ دے اندر آپ نے مختلف جگہ دے ہوتے پورے ملک دے اندر جیویں صحابہ کرام اور اہل بیت دی عزت دے ہوتے پہرا دیوان دا حق کے آپ نے اوہ حق ادا کر چھوڑے ہے۔ میں جناب دی تھوڑی توجہ کراؤنا چاہنا، استاد محترم توجہ، استاد محترم نے مسئلہ بیان فرمایا سی کہ یزید پلید جیڑے ویلے صحیح تو صحابہ 75 صحابہ نے اندے ہاتھ دے اندے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ جاگ دے پہ ہو سارے بولو سبحان اللہ جی توجہ، جیڑے ویلے صحیح نبی دے یاراں صحیح ہاتھ اندے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تیئے، جیڑے ویلے خراب ہویا ہے انہاں چھوڑ گئے تو ایک خانے وال دا گلر خانے وال دے گلر نو ملا خانے والی نو خارش ہوئی، انہیں کیا شہرت سستی لبدی پئیے تھوڑی لے لئی، یہ نہیں پتہ لگنا کہ شہرت مہنگی پہ جانی۔ استاد صاحب قبلہ نے ایک بیان فرمایا، او بیمان ضلع نارووال دے اندر گیا اور اس بیان کیتا کہ جڑا فضل احمد چشتی نے 75 صحابہ کرام دی گل کیتی ہے، اے جھوٹ مارے آئے، انہیں کہا میں تقریر تجھے دو فارغ ہوا سٹیج تو لانا، اگر ایک صحابی دے متعلق ثابت کر دے میں گردن لہاونا سے تیاراں اور گولی واسطے تیاراں۔ استاد صاحب قبلہ دے محترم مفتی محمد فضل احمد چشتی شاگرد نے جواب دیتا ہے، فرمایا بے ایمان آ گولیاں نہیں، اسی تینوں بخاری مسلم تو اے بات ثابت کر کرے لینے ہاں، اے گولیاں نہیں چوہے مار گولیاں کھا لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے گولیاں نہیں کم از کم اے نہیں لبدیاں تے چوہے مار تے کھا لائے۔ اے میں جناب دے سامنے استاد صاحب قبلہ دے عظیم شاگرد مفتی محمد زبیر پنڈی والے مشہورن انہاں دا کلپ جناب نو سنانا 2-4 منٹ دا، اور جناب توجہ نال سن سو، بخاری اور مسلم تو سچی حدیثاں تو ثابت ہے جڑے ویلے یزید صحیح اور صحابہ نے بیعت کر لئیے، جدو خراب ہو گیا تو پھر خراب ہو گیا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ موجودہ خمینی غالی ملا عبدالحمید خانے والی نے کافی عرصے سے ہم پر تہمتوں اور الزامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کے ہر اعتراض کا الحمدللہ ہم جواب دے چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں اس نے شکر گڑھ جا کر پھر ایک چیلنج کیا ہے۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر ہم اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہاں پر جا کر اس نے چیلنج کیا کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اپنی کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب، اس کتاب کے اندر 75 صحابہ کرام کی یزید سے بیعت ثابت کی ہے۔ اگر ان 75 صحابہ کرام میں سے ایک کی بیعت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو صولی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور کہتا ہے اگر آج ثابت کر دیا جائے تو کہتا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا، ابھی گھر فون کر دیتا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہیں پر چوک میں جا کر کہتا ہے مجھے گولی مار دو۔ اس کا چیلنج سن لیں۔ یہی تیری کتاب ہے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب، خود میں تیرے دسے ہے کہ 75 صحابہ پاک نے
بیعت کی باقاعدہ 75 دینے نہ لکھی، لیکن کتاب کسے کول ہے؟ جڑا دا شاگرد ہے وہ دے کول بھی ہے، کچھ نہیں کہندا میں ضمانت لینا، تو ایتھے کتاب لے کے آ جا 75 تو ایک صحابی دی بھی اگر بیعت ثابت کرے میری 75 نے خانے لکھتے نام بھی لکھیں، لیکن قسم خدا دی کسی ایک صحابی دی یزید کے متعلق بیعت ثابت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے شک ہے وہ نہ بولیں، جڑے میری گل تے اعتماد کر رہے ہیں وہ سبحان اللہ۔ جڑا ایک شاگرد ہے جنہیں اتنے افطرا کو انتشار پایا ہے، اگر کسی جگہ تے بھی سنتا بیٹھا ہے کہ حضور دے غلام تے کچھ نہیں کہیں گے، مولانا صاحب کی کتاب جو کہ اتنے ہونے لگے انہاں 75 خانیاں دے وچوں اگر ایک صحابی دی بھی تو بیعت ثابت کر دے یزید دے متعلق میری سزا اتنے ہی پھانسی، جان ہی نہ دیو میں گھر ٹیلی فون کر دینا اتنے ہی گولی مار دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلپ آپ نے اس کا سماعت فرمایا جس کے اندر وہ چیلنج کر رہا ہے اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی بات صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو سولی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو سن، یہ روایت بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ جب جنگ حرہ ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحابہ کرام کی جانب خطوط روانہ فرمائے کہ یزید کی بیعت توڑو اور میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جانب بھی خطوط روانہ کیے گئے اور ان سے بھی بیعت توڑنے کے سلسلہ میں بات چیت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خدام کو اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا اس وقت یزید کی بیعت کو توڑ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے خاندان والوں اور میرے خدام، میرے رشتہ داروں، خبردار کوئی بندہ یزید کی بیعت نہ توڑے۔ ہم نے یزید کی بیعت خدا رسول کے نام پر کی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا جبر کے طور پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کی بیعت کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا رسول کے نام پر ہم نے یزید کی بیعت کی ہے۔ او میرے کنبے والوں، کوئی بھی یزید کی بیعت نہ توڑے، اور اگر مجھے معلوم ہو گیا کسی نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے تو فرمایا اس کا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7111 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 4530 ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 5088 ہے۔ بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب النافع قال لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه جمع ابن عمر حشمه وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ينسب لكل غادر لباء يوم القيامه فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله فإني لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينسب له القتال فإني لا اعلم احدا منكم خلاه ولا بايع في هذا الامر الا كانت الفیصلہ بینی وبینہ۔ اور اس کا ترجمہ میں خود نہیں کرتا، یہ نہ کہا جائے کس نے ترجمہ اپنے پاس سے کر لیا ہے۔ یہ ہے بخاری شریف مترجم اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ مفتی عبد المصطفیٰ محمد مجاہد القادری الاتاری، ایک اتاری نے ترجمہ کیا ہے اور اکبر بک لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 893 سے پیش کر رہا ہوں۔ نافع کا بیان ہے جس وقت مدینہ منورہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑ ڈالا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خدام اور اپنے صاحبزادوں کو اکٹھا فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے بروز حشر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور یقیناً ہم نے اس شخص یعنی یزید کی رب تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے ڈنڈے کے ڈر سے بیعت کی گئی ہے، نہ خدا رسول کے نام پر بیعت کی ہے، اور یقیناً میں اس سے بڑھ کر
دھوکہ اور عہد کو توڑنے والا نہیں جانتا کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے پھر اس کے خلاف جنگ برپا کر دی جائے، اور یقیناً مجھے تم میں سے جس کے متعلق بھی پتہ چلا کہ اس نے یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا یا اس نے کسی دوسرے خلیفے سے بیعت کر لی تو میرے اور اس کے مابین کوئی واسطہ نہ رہے گا۔ لہذا صحابہ کرام کی بیعت میں نے بخاری سے ثابت کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اِنَّا قَدْ بَایَعْنَا، ہم نے بیعت کی ہے، ہم نے بیعت کی ہے۔ لہذا اگر ملا عبدالحمید خانے والی حلالی ہے تو لہذا اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے ہمیں مجبور نہ کرے، ہماری گولی کو ضائع مت کرے اور ہمارا رسہ ضائع مت کرے کہ اس رسے کے ساتھ اس کو بندھا دیا جائے۔ لہذا اپنے ہی بازار سے چوہے مار گولی لے اور پہلے ایک دستاویز لکھے کہ میں اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے چوہے مار گولی لے کر خودکشی کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ہم اپنی کتاب کے اندر لائے کیوں؟ جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حضرت اسلام، شان حضرت امیر معاویہ سرکار۔ بھئی علمی یتیم کسے دا کم ہے کہ علم والے دے اگے کھلو جائے؟ اپنا ایمان دی گواہی دیو، کوئی علمی یتیم علم والے دے سامنے کھڑ سکتا ہے؟ تو عزیزم آخری شعر اس بعد میں استاد صاحب کی بلا دوں، دعوت خطاب پہ۔ تو دوستو سنے اے ناچیز شاگرد مولانا محمد زبیر صاحب راول پنڈی خانے والی آکھے جو ایک صحابی دا ثابت کر جو میں کو ہونا گولی مار دو۔ ایک صحابی دا بخاری مسلم جو اساں ثابت کر لیتے اون بچ حدیث نمبر دسے میرے شاگرد نے دیکھ گی نہیں۔ اگر یہ بخاری مسلم جو ہوئے ایمیں جی میں سنے دا بیٹھے میرا شاگرد تو بلا مکالمہ لے آپ کو لکھا بیٹھا۔ اللہ مراد بڑھوے تو ساتھ یہ نمراد کریں دے ہو سن میری ریس میں جو آدھامت میں کو گولی مار پہ چوک چیز اندھی دا پترا میں نے بولے دا سچ میرے کو پتہ ہے جو میرے کئی گال کو نہ کئی تروڑ سگڑے جان نہ کپن تک کوئی نوبت آمین اوتری دے تھے وہ پورے جاہل اور کیا جیری لانت پہ گئی وہ دلے جڑے نارووال دے خنزیر دے پتران جائیں ہوں کو سکے اور نارووال دے بڑھوی دے او بغیر تو چودری اور لکھ لانت تو اٹھے جمڑ دے آہون جے پیو اپنے دے جے تے اس کنجر نو پھر ہوتے سدو صدقے تینو آنکھو ہون شاباش ہوتے کھلو تینو گوڑی مارنے ہیں کیونکہ تیرا تو جڑی چیلنج کی تھی سی اگلے اندھے ثابت کر دیتا۔ میں سنے بارو شریف دربار دو تک بکواس کرتا رہے میں نو کافر تے مرتاد کہندہ رہا دے فلان میں دربار آیا نو نوہ صاحب جا دیو اور تھوڑا کے بڑھ سی تو ساں سدو تو سی تھے گوڑی مارو زبان اندازہ لگاؤ تاریخ دا حوالہ ایسا نہیں دیتا اصل بخاری مسلم دا دیتا ہے اللہ دے قرآن کے بعد بخاری دا رتبہ پھر بخاری کلی نہیں نال مسلم شریف بھی اتم مسند احمد بھی ہے معلوم ہوگا کتے آنگو بھونکنا سارے خلاف سوکھا ہے لیکن ساری گال دا مقابلہ کرنا اوکھا ہے کہیں دی جرت کہیں